پچھلے ہفتے میں مضمون یہاں چھوڑا گیا تھا کہ جتنے خیالات غیر اختیاری، جتنے وسوسے غیر اختیاری امنڈ کر آ رہے ہیں، جہاں بے خیالی اور بے التفاتی سے کام نہیں چلتا، تو اس کا علاج یہ ہے کہ دوسرے کام میں لگ جاؤ۔ جب وسوسے جو اپنے اختیار میں نہیں ہیں، روکنا اور لانا، اور امنڈ کر بار بار آ رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، ہم نے ادھر سے توجہ ہٹا لی کہ ان وسوسوں سے ہمارا کیا تعلق۔ لیکن بعض دفعہ ایسا ہے کہ خیال ہٹانے سے، بے توجہی کرنے سے بھی کام نہیں چلتا، جب بھی وہی پریشان کر رہا دماغ پہ۔ تو اس کا علاج یہ ہے کہ دوسرے کام میں لگ جاؤ۔ جب کام میں لگ جائے گا خیال بٹ جائے گا۔ تو ایک علاج یہ ہے، تمام وسوسوں کا اور تمام غیر اختیاری یعنی اپنے اختیار سے باہر جو چیزیں ہیں، ان خیالات کا علاج ہو گیا۔ لوگ خیالات اور وسوسوں کو پالتے رہتے ہیں، اور اس کا علاج اس سورہ مزمل کے رموز سے نکل آیا ہے۔ آواز دی یا ایھا المزمل، آواز دے کر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ اے چادر میں لپٹنے والے، اے چادر اوڑھ کے لیٹنے والے، یہ الفاظ کہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن اپنی طرف متوجہ کر لیا، ان غموں سے ہٹا کر۔ پھر فرمایا قم، اے پیغمبر رات کا وقت ہے، اٹھ جاؤ، اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگ جاؤ، اٹھ جاؤ، میری یاد میں لگ جاؤ۔ تو کام میں لگا دیا۔ تو اس آیت سے قرآن شریف کے یہ علاج ظاہر ہو گیا، کام میں لگا دیا۔ پھر تقویت آ گئی، دل میں قوت آ گئی۔ خدا کرے ہماری سمجھ میں آ جائے۔ ایھا السالکون ایھا الطالبون، اے وہ لوگوں جو اللہ کے راستے کو طے کر رہے ہو، اور اے وہ لوگوں جو اللہ کی طلب میں تم کھڑے ہو چکے ہو، مرید بننے کی نیت ہے یا مرید بن چکے ہو، میں ان سے کہتا ہوں ایھا السالکون ایھا الطالبون۔ اور وہ تو غیروں کی طرف سے تھا، کبھی اپنے کی طرف سے بھی بڑی عجیب نورانی باتیں پیش آ جاتی ہیں، بڑی بڑی روشن، بڑی بڑی چمکدار، بڑی نورانی، اور اس سے بھی ہیبت ہو جاتی ہے، اس سے بھی گھبراہٹ ہو جاتی ہے، اور اس سے بھی کچھ بے چینی ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جنگل میں تشریف فرمائے، ایک آواز آنے لگی، بڑی عجیب و غریب آواز آ رہی تھی۔ اوپر جو نظر اٹھا کے دیکھا تو آسمان و زمین کے بیچ میں بہترین تخت پر تخت نشین حضرت جبرائیل علیہ السلام بیٹھے۔ تخت نشینی عجیب، ادھر آواز عجیب، ادھر روبرو عجیب، اور عجیب و غریب انداز۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آواز سے ہیبت طاری ہو گئی۔ اتنا بڑا تخت، اتنا بڑا عالیشان فرشتہ، ایسے نورانیت اور ایسی آواز غضب کی۔ تو آپ گھر تشریف لے آئے، جنگل میں سے گھر تشریف لے آئے، اور چادر میں لپٹ کر بیٹھ گئے۔ تو سلوک کے اندر جبکہ سالک سلوک میں ترتیب سے کام لے، عبادت اور ذکر میں لگا ہوا ہو، تو عجائب اور غرائب سامنے آنے چاہیے۔ کیوں؟ کوئی اندھائی ہو تو نہیں دکھے گا، سنے گا تو اس کو بھی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ساتھ لگانا چاہتے ہیں، پختہ اور پکا بنانا چاہتے ہیں، بشرطے کہ وہ با ترتیب لگا رہے اور گرا نہ ہو، یعنی متاثر نہ ہو۔ وقتی اتفاقی اثر آ گیا کسی بات کا، رنج آ گیا، اس سے نکالنا چاہتے ہیں، پکا بنانا چاہتے ہیں، اس کی موت سے پہلے اس کو ایسا عجیب و غریب پختہ بنانا چاہتے ہیں۔ پھر سمجھایا کہ وہ فرشتہ تھا، اس طرح سے تھا۔ کون؟ روح القدس، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ تو یہ ابتدائی شروع کا زمانے کی بات ہے۔ تو یہاں بھی جب کپڑوں میں لپٹ گئے تو کہہ دیا یا ایھا المدثر۔ جب کپڑوں میں لپٹ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبراہٹ سے وہاں سے آئے تو آ کے چادر اوڑھ کے بیٹھ گئے۔ تو یا ایھا المدثر، تو وہاں کہا یا ایھا المزمل، اور یہاں یا ایھا المدثر۔ کوئی چیز اندر نہیں ہے، اوپر سے کپڑے لپیٹ لی، اور کوئی چیز اندر ہے اس پر لپیٹ لیا۔ یہ فرق ہے مزمل کا اور مدثر کا۔ جیسے چادر، شیروانی، جبہ وغیرہ یہ ہے
جی یوں کیسے کام چلے گا؟ تمہیں تو کام کرنا ہے. کوئی کچھ کہہ دے گا، کبھی کچھ عجیب و غریب باتیں نور کی سامنے آ جایا کریں گی تو تم ان میں دیکھنے میں غرق ہو جایا کرو گے، حیرت میں پڑ جایا کرو گے. پھر کام کون کرے گا؟ مجھے تو رات کو خواب میں ایسی ایسی باتیں دکھیں تو تمہیں خواب کے پیچھے پڑ گئے اور تم ان نورانی چیزوں کے چکر میں آ گئے. تم سے تو کام لینا ہے، ان چکروں سے ہٹو، اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ. کیا کروں اٹھ کر؟ اب یہ سوال پیدا ہوا کیا کروں اٹھ کر؟ تو دیکھو قرآن کریم کی آیت یا ایھا المزمل نازل ہوئی. اس وقت تو آپ نے یوں کہا تھا کہ میری طرف متوجہ ہو کر ذکر میں لگ جاؤ، عبادت میں لگ جاؤ. اب یہاں کیا کروں؟ جب بھی کہا تھا یا ایھا المزمل اور اب بھی کہہ رہے ہیں یا ایھا المدثر. جی کیا کروں؟ جب بھی آپ نے کہا تھا قم اور اب بھی کہہ رہے ہیں قم. جب وہاں آپ نے قم کہا تھا تو کہا تھا میری عبادت کرو. یہاں اب دوسرا موقع ہے جب تم کو اپنے کام میں لگا دیا تھا، اب دوسرے کے کام میں دوسرے کے کام میں لگانا چاہتا ہوں. وہ کون سا کام ہے؟ میری طرف توجہ کرتے کرتے عجائب اور غرائب دیکھنے سے اب تمہارے اندر فتوت آ گئی. اب دوسروں کو میری طرف متوجہ کرنے کی ضرورت ہے، طاقت آ گئی تمہارے اندر. اب آپ کا جو ذاتی کام تھا وہ ہلکا ہو گیا. تمہارا جو ذاتی کام عبادت تھا، تصفیہ اور تزکیے کا، ریاضت اور مجاہدے کے ساتھ، عبادت جسمانی وغیرہ کے ساتھ، وہ تو اب تمہارے لیے ہلکا ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ دوسرے کی خدمت اپنے میں لگے ہوئے کیسے کرو گے؟ اگر تم اپنی عبادت میں لگے رہے تو دوسروں کی خدمت، دوسروں کو دین کی بات بتانا، دوسروں کو اللہ کی طرف بلانا کیسے کرو گے؟ اس لیے آپ کا جو ذاتی کام تھا ذکر اور عبادت کا، اب وہ ہلکا ہو گیا. تم کو تو دوسروں کے کام کے لیے میں نے بنایا ہے، میں نے تم کو دوسروں کے کام کے لیے بنایا ہے. اب ایک آدمی دو کام کیسے جمع کر لے گا کہ یہ بھی کرے وہ بھی کرے؟ اور وہ دوسرا کام جو تم کرتے تھے ہلکا تو ہو جائے گا، مگر گھبرانا مت کہ میں تو تمہاری بہت عبادت کرتا تھا، تمام رات جاگتا تھا، آپ کی عبادت میں لگتا تھا. کیونکہ وہ ثواب اب بھی مل رہا ہے، وہ ثواب، وہ اجر، وہ قرب، کثرت عبادت اور ذکر کے زیادہ کرنے کا تمہارا کہیں نہیں گیا. وہ کام تو موجود ہے، کیونکہ وہ بھی تم میرے حکم کے تحت ہی کر رہے تھے. میں نے تو تم کو کہا تھا تو مجھے تخفیف کرنا ہوگی، تمہارے لیے آسانی کرنی ہوگی. بہت اچھا، جیسا حکم ہو اب میں وہ کروں گا. تو پھر کیا کہا؟ فانذر، اٹھو دوسروں کو دعوت دو. تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے کس ترتیب کے ساتھ اس میں سلوک کو بیان فرمایا ہے. تو جو تم پہلے سے عبادت کرتے تھے اس کا ثواب بھی برابر تمہیں ملتا رہے گا. اب تمہیں جو کام اصل کرنا ہے وہ یہ ہے. اسی لیے بھائی ایک بات سمجھو، پہلے بزرگان دین کے یہاں عالم ہو، عام آدمی ہو، ان پڑھ ہو، تو بزرگان دین کے یہاں جاتے تھے اللہ تعالیٰ کا نام سیکھنے کے لیے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا نام جو بتا دیا اس کو اسی طرح سے کرتے تھے جیسے بتایا. جب اصلاح کی بات ہوتی تھی کہ تم اپنا اخلاق ایسے بناؤ، اپنے حالات ایسے بناؤ، تو وہ اسی طرح سے کرتے تھے. یہاں تک کہ جب وہ ان میں عادات میں، اخلاق میں، اللہ سے تعلق میں، اللہ کی طرف سیر کرنے میں پوری کر چکے تو پھر بعض لوگوں کو بزرگان دین اجازت دے دیا کرتے تھے، جاؤ اب تم وہی کام کرو. کہاں بیٹھ گئے تسبیح لے کے؟ کہاں بیٹھ گئے تسبیح لے کے؟ جاؤ اٹھو یہاں سے. اچھا جی کہاں جاؤ؟ فلاں علاقے میں جاؤ اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کو لوگوں کو سمجھاؤ کہ تمہارا پیدا کرنے والا مالک ایسا ہے، جاؤ سمجھاؤ. ہاں، اور ایسا اندازہ لگاؤ جو آدمی ابھی اللہ کو خود نہیں سمجھا تو وہ دوسروں کو کیا سمجھائے؟ جس نے اللہ تعالیٰ کو خود نہیں پہچانا وہ دوسروں کو کیا پہچان کروائے گا. اس لیے بزرگان دین کے یہاں یہ طریقہ کوئی کسی کو بتا بھی نہیں سکتا تھا کہ جی قرضہ اور عظم میں تم تو اللہ والے ہو، رات دن اللہ اللہ کرتے ہو، کچھ دعا بتا دو. میں تو جانتا ہے، حضرت سے پوچھو گا، کسی اللہ والے سے، بزرگ سے، تم بھی تو اللہ اللہ خوب کرتے ہو، بتا دو. تم تو عالم ہو، نہیں بتا سکتے.
مجھے کیا تمیز ہے، تیرے لیے کیا فائدہ مند ہوگا؟ ابھی تو میں سیکھ رہا ہوں، جب میں سیکھ جاؤں گا مجھے اجازت مل جائے گی کہ اب تم دوسروں کا علاج کرو، جب میں علاج کروں گا۔ ابھی تو میں کمپاؤنڈر ہوں، ابھی تو میں چیلا ہوں، ابھی کیا کروں؟ اگر بتا دیا نقصان ہو گیا تو پٹائی میری ہوگی، کیوں بتایا تھا تم نے؟ اس لیے ان مریدوں کو دوسروں کو تسبیح بتانے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ سمجھ میں آ رہی؟ یہ نہیں کہ جو اپنی تسبیح بتا رکھی ہے آپ کو پیر صاحب نے، وہی دوسروں کو بتا دو، بھائی یہ پڑھا کرو، استغفار پڑھا کرو، فلاں چیز پڑھا۔ تم کیوں بتا رہے ہو؟ تمہیں کس نے حق دیا بتانے کا؟ ابھی تو تم مرید بھی نہیں ہوا، ابھی تو مراد کو پہنچنے کی تیری نیت بھی نہیں ہے، ابھی تو تیرا رخ بھی صحیح نہیں ہوا کہ میں کدھر چل رہا ہوں کدھر نہیں چل رہا ہوں، نفس کی طرف چل رہا ہوں یا اللہ کی طرف چل رہا ہوں، ابھی تو تیرا رخ بھی نہیں قائم ہوا، تو دوسروں کو کیسے بتا رہا ہے؟ اسی لیے آج لوگوں کو فیض نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ ترتیب نہیں ہے، بے ترتیب لوگ چل رہے ہیں۔ اللہ، ایک بزرگ کے پاس ایک عالم گئے اور جا کر کہا حضرت قرضہ ذمہ ہو رہا ہے، دعا فرما دو۔ تو انہوں نے فرمایا اچھا بھائی دعا کریں گے، مجھے کچھ پڑھنے کو بتا دو۔ اچھا، تو انہوں نے فرمایا یا بہابو پڑھا کرو، یا کیا پڑھا کرو؟ بہابو۔ وہ بیچارے عالم نہیں تھے، وہ بزرگ اللہ والے عالم نہیں تھے، مگر ان کے شیخ نے دیکھ لیا تھا کہ یہ اللہ کا راستہ طے کر چکا ہے، اب یہ دوسروں کی رہبری کے قابل ہے۔ ایک عالم ہے، بڑا علامہ ہے، لیکن اس کے اندر بدن میں اتنی طاقت نہیں کہ ایک آدمی نالے سے ورے کھڑا ہوا ہے اور پرے اسے اترنا مشکل ہے، یہ چڈی چڑھا کر اسے اتار دے، یہ ہاتھ پکڑ کے اپنا آپ بھی کود جائے، اسے بھی کدا دے، ہے نا؟ اس کے اندر یہ طاقت ہے، اس کو اجازت دے دی، جاؤ تم یہ کام کرو۔ اس عالم کے اندر یہ طاقت نہیں ہے، اس کو اجازت نہیں دی، تو خود ہی گر پڑے گا اس نالے میں، تو کیا پار کرواؤ گا کسی؟ تو اس قابل نہیں ہے۔ تو چونکہ وہ ان پڑھ تھے اس لیے الفاظ صحیح نہیں تھے، تو انہوں نے کہا یا بہابو پڑھا کرو۔ اب مولانا تھے، وہ تو عالم تھے، انہوں نے کہا کیا بتا رہا ہے یا بہابو؟ بہابو بھی کوئی چیز ہو، اللہ تعالیٰ کا نام تو وہاب ہے، یا وہابو۔ تو انہوں نے کہا بھائی ان پڑھ ہے نا یہ بزرگ، اس لیے صحیح نہیں نکلا، تو جانکار ہے، تو صحیح کر کے پڑھ۔ بس جا کے صحیح کر کے پڑھنے لگے، یا وہابو، جتنا بتاتا وظیفہ اتنا پڑھنے لگے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو۔ کچھ دن کے بعد پھر آئے اور آگے کہا حضرت جو آپ نے وظیفہ بتایا تھا میں پڑھ رہا ہوں، ابھی تک کچھ اللہ کا حکم نہیں ہوا، کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ کیا بتایا تھا میں نے؟ انہوں نے کہا جی آپ نے بتایا تھا یا وہابو، میں بتایا۔ وہ بزرگ بگڑ گئے، میں نے یہ کب بتایا تھا؟ میں نے تو یوں کہا تھا کہ آپ وہابو پڑھا کرو۔ انہوں نے کہا حضرت صحیح لفظ یہ ہے یا وہابو، اللہ تعالیٰ کا نام ہے، صحیح یوں ہے۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے جب صحیح غلط کا تجھے خود پتا تھا، یہاں کیا لینا آیا تھا؟ جب صحیح غلط کا تجھے خود پتا تھا تو یہاں کیا لینا آیا تھا؟ دیکھا اعتقاد، اعتماد، دھمکا دیا، جاؤ یہاں سے، چلے گئے۔ جا کر سوچا کیا کروں گا، میں سوچا جیسے بتایا ایسے ہی پڑھ کے دیکھ لے بھائی، اللہ والا ہونے میں نہیں کہ کچھ کمی ہے نہیں۔ اب جو پڑھنا شروع کیا یا بہابو یا بہابو، اللہ کا حکم، چند دن میں اسباب ایسے پیدا ہوئے، سارا قرض ادا ہو گیا، کاروبار صحیح ہو گیا۔ پھر کسی بزرگ سے کہا حضرت ایک بات سمجھ نہیں، فلاں بزرگ نے مجھے یوں بتایا، میں نے ایسے سنوار کے پڑھا تو کچھ نہیں ہوا، اور جیسے انہوں نے بتایا الٹا سیدھا میں نے وہی پڑھا تو اس میں فائدہ ہو گیا، یہ کیا وجہ؟ تو ان بزرگوں نے فرمایا ان بزرگ کی توجہ اور ان کا دھیان اسی لفظ کے ساتھ تھا جو انہوں نے بتایا، ان کی توجہ اور ان کی دعا اسی لفظ کے ساتھ تھی جو جیسا انہوں نے بتایا تھا۔ جب تم نے اس طرح سے پڑھا تو کرنٹ بڑھ گیا، اور تم نے اپنی چلائی تو فائدہ نہیں ہوا۔ تو دیکھو سلوک اللہ کا راستہ طے کر لیا ہے، ان پڑھ، مگر اجازت دے دی گئی، اب تم بھی دوسروں کو بتاؤ۔ اب وہ الٹا بتا رہا ہے، الٹے سے فائدہ ہو رہا ہے، الٹے سے ہی فائدہ ہو رہا ہے۔ اس لیے بزرگان دین کہتے ہیں کہ پہلے علم حاصل کرو تاکہ تمہارے آگے اللہ سے رشتہ جڑنے کے بعد چار چاند لگ جائیں، پھر تم یا بہابو نہیں کہو گے یا وہابو کہو گے۔ کیوں کہ علم پہلے حاصل کر چکے ہو، اس لیے علم پہلے حاصل کرنا فرض ہے۔
ہاں کیونکہ وہ ثواب اب بھی مل رہا ہے، اور وہ ثواب، وہ اجر، وہ قرب، کثرت عبادت اور تکثیر ذکر کا کہیں نہیں گیا، وہ کام تو موجود ہے، کیونکہ وہ بھی میرے حکم کے تحت ہی تو ہے، تو میں نے ہی تم کو کہا تھا، اب مجھے آسانی کرنا ہوگی۔ تو یہاں تبشیر کو اس لیے نہیں فرمایا کہ یہ آیت ابتدائے زمانہ نبوت کی ہے، نبی بننے کے شروع زمانے کی ہے۔ اس وقت ان کے دل بڑے پتھر کے تھے، بتوں کی عبادت کرتے کرتے ان کے دل پتھر ہو گئے ہیں، ابھی ان کے لیے ڈر سنانے کی ضرورت ہے، انہیں ڈرانے کی ضرورت ہے۔ جب تک دل پتھر ہے اسے ڈرانے کی ضرورت ہے، ابھی ان کے لیے ترہیب کی، تحذیر کی ضرورت ہے، ان کے لیے دلائل ہیبت، قیامت کے احوال کی اور میدان محشر کی بڑی بڑی ہولناکیوں کے بیان کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ ان کو ڈرائیے، فانذر، تاکہ ان کے دل نرم ہوں، جب نرم ہو جائیں گے پھر آئے گا تبشیر کا کام، خوشخبری سنانے کا کام بعد کا ہے، ابھی تو انذار کا کام ہے، اس لیے ان کو ڈراؤ، یہ واقف نہیں ہے، انہیں کچھ خبر نہیں ہے، اس لیے انہیں ڈراؤ، یہ کہو، وہ کہو، یہ کہو، یوں کہو۔ ترغیب کے بعد پھر کرنا جس کی نافیت، جس کا نفع اللہ کے حکم کے مطابق ہے۔ ترغیب سے امتثال امر ہوتا ہے اور ترہیب سے خلاف کرنے سے ڈرانا ہوتا ہے، جو خلاف کرے گا اس کو یہ سزا ملے گی اور یہ حالت بنے گی، یہ ہے کام، اس میں لگ جاؤ۔ بس اب تمہارے اندر باطن کے اعتبار سے بڑی پختگی ہے، بڑی مضبوطی آ گئی ہے، اب یہ کچھ ہی ملامت کی باتیں کرتے رہیں اور کچھ بھی آپ کو کہتے رہیں، جیسے آپ پہلے چادر اوڑھ کے بیٹھ گئے تھے اب نہیں بیٹھے، وہ گئی کچا پن، اب تو پختگی آ گئی ہے، آپ کی مذمت کی باتیں جی، مگر تاثر ختم ہو گیا، غم ختم ہو گیا، پختگی آ گئی۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی کو خط لکھا کہ اپنے حالات کی آگاہ کرو، مرید ہیں، فرمایا اپنے حالات سے آگاہ کرو۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ نے فرمایا حال تو اہل حال کے ہوتے ہیں، مگر مجھ نالائق کی کیا حال، میری تو یہ حالت ہے کہ الحمدللہ اتنا تو ہے کہ جب کوئی برائیاں کرتا ہے غم نہیں ہوتا، اور جب کوئی تعریفیں کرتا ہے تو خوشی نہیں ہوتی، یہ حالت ہوئی۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھ کے فرمایا سبحان اللہ، ماشاء اللہ، میں اسی درجے کے انتظار میں تھا کہ تم کو یہ درجہ نصیب ہو۔ تو یہ ایک درجہ ہے، ایک مقام ہے اللہ کے ولیوں کا، کیا کوئی تعریف کرے تو اور کوئی برائی کرے تو، سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ حضرت حاجی صاحب سے کسی نے کہا حضرت آپ کے خلاف شہر میں پوسٹر لگ رہے ہیں، جگہ جگہ اشتہار لگ رہے ہیں شہر میں، کیا؟ وہاں یہ لکھ رہا ہے حاجی امداد اللہ کافر ہے، ان سے کوئی تعلق نہ رکھے۔ دیکھو پیروں کے پیر، سارے پیروں کے پیر، دارالعلوم دیوبند، سہارنپور، کاندھلا، رائے پور، سارے ہندوستان میں دیکھ لو جتنا نور پھیل رہا ہے جگہ 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 جگہ، یہ سارا حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفاؤں کی برکت۔ اور حاجی امداد اللہ صاحب کس کے خلیفہ ہیں؟ میاں جی نور محمد جنجانوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے۔ میاں جی صاحب کے جوتوں کی برکت ہے سارا جو نور پھیل رہا ہے۔ تو کیا فرمایا؟ مجھے اسی کا انتظار تھا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ یہ مقام دے دیا نہیں دے دیا، تو اب میرا جی خوش ہو گیا۔ تو کیا فرمایا؟ حال تو اہل حال کا ہوتا ہے، میری تو یہ حالت ہے اس وقت کہ اگر کوئی برائی کرے تو کوئی اثر نہیں، کوئی تعریف کرے جو کوئی اثر نہیں۔ تو کہا حضرت آپ کے خلاف پرچے لکھ رہے ہیں شہر میں کہ حاجی امداد اللہ کافر ہے، بھائی ان سے کوئی تعلق نہ رکھے، تو کافر ہے۔ دیکھو اگر ہمارے خلاف کوئی پرچہ لگا دے محلے میں، قصبے میں، تو ہمارا کیا حال بنے گا؟ باہر نکلنا بھی بند، شرمندگی کی وجہ سے، کیونکہ ہماری نظر خود ہی پر ہے، خدا پر نہیں، یوں ہوگا۔ تو حاجی صاحب نے کیا فرمایا سن کر؟ اچھا سن لو بھائی، اگر میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کافر ہوں تو ان لوگوں کا کہنا صحیح،
اگر میں اللہ کے نزدیک کافر ہوں تو ان کا کہنا صحیح، اور اگر میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک مومن ہوں تو ان کے کہنے سے میرے پہ کیا اثر پڑے گا؟ میں جنتی ہوں، ہے نا؟ اگر دنیا مجھے جنتی کہے اور ہوں میں دوزخی تو جنت میں چلا جاؤں گا؟ بولو. اور ہوں میں دوزخی اور دنیا مجھے جنتی کہے، بڑے ولی ہیں، بڑے ایسے ہیں، بڑا ویسے ہیں، اور نماز جنازہ میں 10 لاکھ آدمی تھے حضرت جی کے جنازے پر، اور حضرت جی اللہ کے نزدیک دوزخی، تو ان کی نماز جنازہ پڑھنے سے جنتی ہو جائیں گے؟ کیوں بھائی ہو جائیں گے؟ تو معلوم ہوا کہ جنت اور دوزخ کا تعلق اور کفر اور ایمان کا تعلق اللہ سے ہے، اس کو اللہ جانتا ہے. ان لوگوں کو کیا خبر؟ ان کو تو کسی نے بہکا دیا یا ان کے خود جب دماغ میں آ گئی وہی فتوے لگاتے پھر رہے ہیں، وہی اشتہار شائع کر رہے ہیں، کرتے رہو. میرا معاملہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، میں تو اپنے معاملے کو دیکھوں کہ میرا معاملہ کیسا ہے، اللہ کے ساتھ کیسا ہے. تو جب پیر اس درجے پر ہے تو مرید بھی یہ مجھے کوئی پرواہ نہیں، کوئی تعریف کرے جب کچھ نہیں، برائی کرے جب کچھ. جذبہ شفقت سے، بڑے پیار سے حضرت جی جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجلس میں، ارے کچھ فقیر کی باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں، عالموں تم عالم لوگ ہو، یہ فقیرانہ باتیں جو کہہ رہے ہیں، یہ فقیرانہ باتیں ہیں جو کہا. اب انتظار نہ کیجیے، انذار کیجیے، ڈرائیے لوگوں کو. یہ تفسیر تعبیری ہے جو آخر عرض کر رہا ہے. یا ایھا المدثر، آگے فرمایا فانذر وربک فکبر، اپنے پالنے والے کی بڑائیوں پر بڑائیاں بیان کیجیے تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ وہ کیسا بڑا ہے. اللہ اکبر. جیسا کہ پچھلے ہفتے میں سنایا گیا تھا کہ جنگل میں گئے اور وہاں ایک کمرہ کوٹھا بنا ہوا دیکھا، تو اسے دیکھنے کے بعد یہ خیال آتا ہے اس کوٹھے کا کوئی بنانے والا ہے، کسی نے اس کو بنایا ہے یا اپنا آپ بن گیا؟ بولو، اپنا آپ بن گیا؟ کسی نے اس کو بنایا ہے. تو جب یہ خیال آ گیا جنگل میں جا کر کہ اس کوٹھے کا کوئی بنانے والا ہے، تم نے دیکھا ہو کوٹھا بنانے والے کو؟ دیکھا؟ کالا ہے، گورا ہے، ٹھگنا ہے، موٹا ہے، چھوٹا ہے، پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، کچھ بھی آپ نے نہیں دیکھا. لیکن آپ اس سے دیکھ کر نشانی سے پہچان گئے اس کا بنانے والا کوئی. ارے عقل کے اندھے، اتنا بڑا آسمان جس کا کہیں ستون ہی نہیں، اتنا بڑا زمین کا گولا جس کا کوئی نیچے تھم اور ستون ہی نہیں، یہ ٹھہرا ہوا ہے. اور آسمان کتنا بڑا ہے، زمین کتنی بڑی ہے، اور سورج کتنا بڑا ہے. تو اور ان کا پھر انتظام اور ان کا نظام، سورج اپنے علاقے میں حد میں چل رہا ہے، چاند اپنے حد کے اندر چل رہا ہے، ذرا بھی ادھر ادھر نہیں. تو کیا تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ اتنے بڑے آسمان کا بنانے والا بھی کوئی ہوگا، اس زمین کا بنانے والا بھی کوئی ہوگا، اس بارش کا موسم بنانے والا بھی کوئی ہوگا؟ چھوٹی چھوٹی باریک باریک بوندیں ڈالنا اور پھر بڑی بڑی بوندیں بھی ڈالنا، اس کے پاس کتنی چھلنیاں ہوں گی؟ کس کے حکم سے بارش کی بوندیں پڑ رہی ہیں؟ اسی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں. اور اللہ کو تو نہیں دیکھا مگر ان نشانیوں سے پتہ چلا کہ اللہ ہے نا، پہچان لیا نہیں ہم نے. اس کو فرمانا فانذر وربک فکبر، اپنے پالنے والے کی بڑائیوں پر بڑائیاں بیان کیجیے تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ وہ کیسا بڑا ہے. اور وہ ایسا بڑا ہے، وہ ایسا بڑا ہے اور ایسا باخبر ہے، ایسا سمیع اور بصیر ہے، سننے والا اور دیکھنے والا ہے. چھوٹا سا مچھر پسو باریک سا اڑ رہا ہے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے، ہے نا، اس کو اسی نے تو پالا ہے یا کسی اور نے پالا؟ ہاتھی کو بھی وہی پال رہا ہے اور تمہیں بھی وہی پال، اور اتنے سے پسو کو بھی وہی پال. اتنے اس کی زندگی ہے، اسے کوئی مار نہیں سکتا اس پسو کو، ہے نا، نہیں مار سکتا. تو وہ اللہ اس کو غذا بھی پہنچا رہا ہے نا، اس کی حفاظت بھی فرما رہا ہے. وہ مچھر نالی میں گر کے پانی میں مر گیا، تم بھی تو دریاؤں میں ڈوب ڈوب کے مرتے ہو، مرتے نہیں؟
بہت سے ٹوٹی ویل پہ نہاتے نہاتے ہی مر جاتے ہیں۔ تو وقت مقرر ہے کس کی موت کس طرح آئے گی، یہ ہمیں پہلے بتا دیا، اللہ کے یہاں لکھی ہوئی ہے۔ تو اس کی بڑائیاں بیان کرو، اس کی صفتیں بیان کرو، تاکہ ان کے اندر ڈر آ جائے، تو ان کے اندر تقویٰ یا خشیت کا نام بھی اگر آ جائے تو ان کے اندر تقویت آ جائے گی، قوت آ جائے گی، اور جب تقویت آ جائے گی پھر خوشخبری کی بات ہو جائے گی۔ لیکن اس وقت تو ان پتھر دلوں کو ڈرانے کی ضرورت ہے۔ ہاں ایک واقعہ یاد آیا ڈرانے پر۔ مسجد کے بڑا قریب میں ایک مکان تھا ایک مالدار آدمی کا، اب فجر کی اذان اوپر چڑھ کے دیا کرتے، لاؤڈ اسپیکر تو تھے نہیں، اوپر چڑھ کے مؤذن دیا کرتا تھا اونچی جگہ پر، تو وہ اس کو برابر میں کمرہ تھا، اس کی آنکھ کھل جاتی بعض دفعہ۔ دن میں اس نے کہا مؤذن صاحب صبح کو اذان یہاں مت دیا کرو، اوپر یہاں کے میرے کمرے کے مکان کے برابر الگ کہیں دیا کرو اور آہستہ دیا کرو۔ میں نے کہا بھائی اذان تو زور سے دینے کا حکم ہے، اسی لیے اونچی جگہ پہ حکم ہے، تو کہہ رہا آہستہ دیا کر۔ ہاں میں نے بتا دیا، کل کو میرے کان میں آواز نہ آ جائے۔ نماز تو ظالم پڑھتا نہیں تھا، مسلمان تھا، اور دیکھو کیا کہہ رہا، نیند اچاٹ ہو جاتی ہے۔ مؤذن صاحب نے مقتدی سے کہا بھائی جو کہہ رہا تھا کیا کروں بتاؤ، پڑھوں نہ پڑھوں؟ لوگوں نے کہا نہیں جی تم پڑھو۔ اب لوگ تو ایسے ہی ہیں نا، چڑھ جا بیٹے سولی پہ رام بلی کرے گا، ہے نا۔ مؤذن کو تو کہہ دیا پڑھ، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ پیش آ گیا تو اس سے کون نمٹے گا؟ یہ بھی تو ذمہ داری لینی چاہیے نا۔ انہوں نے پڑھ لیا، بس غصے میں جنون میں آیا اٹھ کے، اور آ کر کے اس مؤذن کے ایک مارا تھپڑ، اور نے کہا پڑھے گا پھر اذان یہاں؟ دیکھا میں نے، اس نے مالدار نے وہ بیچارہ چپ، مؤذن کی کیا حقیقت کیا اوقات، ہمارے نزدیک تو نہیں، اللہ کے نزدیک تو بہت بڑی قیمت ہے۔ جو فرمایا مؤذن کو اللہ تعالیٰ اس انداز کا قیامت میں بنائیں گے کہ اس کا سر جو ہے ساری پبلک سے اونچا نظر آئے گا، اور لوگ دیکھیں گے کتنا خوبصورت، کتنا عالیشان، یہ کون آدمی ہے؟ تو بتائے گا یہ سب مؤذن لوگ ہیں جو اذان دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نزدیک کتنا بڑا درجہ ہے۔ جہاں تک اس مؤذن کی آواز جائے گی، اذان دینے والے کی، وہ زمین کی اینٹیں، در و دیوار، درخت سب اللہ کے ہاں گواہی دیں گے کہ ہاں اللہ اس بندے نے تیری طرف تیرے بندوں کو بلایا۔ یہ کتنا بڑا مقام ہے، تمہارے نزدیک نہ ہو۔ آئے مقتدیوں نے بتایا، اب آگے کوئی نہیں بولنے کو تیار، کوئی بولنے کو تیار۔ لوگوں کو سمجھانا امام صاحب بھائی 5 آدمی نماز پڑھیں گے یہاں مسجد میں، زیادہ نہیں، اجازت نہیں ہے سرکار کی طرف سے، اور وہ بھی منہ پہ ماسک لگا کے آئیں گے، لیکن ماننے کو تیار نہیں۔ یہ بھی تو آرام مسجد میں، یہ بھی تو آرام مسجد میں، اسے بھی روکو۔ کس کو روکا امام صاحب؟ یہاں تک کہ مسجد بھر جاتی، امام صاحب کا کہنے کا کوئی اثر نہیں لوگوں پر ہو رہا، نہیں مان رہے ہیں۔ کسی نے مخبری کر دی، پولیس نے آ کے جو وہاں چھاپا مارا، کوئی ادھر کو کود گیا، کوئی ادھر کو کود گیا، ساری مسجد خالی، 5 ہی رہ گئے، امام صاحب، مؤذن صاحب، 2 ایک اور، بس سب صاحب۔ اب اگلا نمبر آیا نماز کا، لوگ آنے لگے میں نہیں پڑھانے کا نماز، 5 کو پڑھاؤں گا اور اپنا کہیں پڑھو، تنخواہ تو ہم دیں، نماز پڑھاؤ گا 5 کو۔ دیکھا کہنے صبح کہاں مر گئے تھے، یہاں سے اٹھ کے بھاگے تھے مجھے چھوڑ کے اکیلے، اگر مجھے پولیس لے جاتی پھر کیا ہوتا؟ ہے نہیں لوگوں کا حال یہی، اپنا آپ جان بچا کے بھاگ گئے۔ مسجد کو چاہے شہید کرو، امام کو چاہے لے جاؤ، مؤذن کو چاہے لے جاؤ، یہ حالت ہماری۔ تو کیا بھروسہ کیا جاوے ایسے مقتدیوں؟ اللہ تعالیٰ کا حکم، صبر کر، چپ رہے۔ کچھ دن کے بعد اس کی حالت ایسی ہوئی، بیوی بیمار ہوئی، انتقال ہو گیا، بیوی نہیں خود بیمار ہوا، اور حالت ایسا ہو گیا کہ بدن پر فالج پڑ گیا، ہاتھ پیر اٹھنے بند ہو گئے۔ علاج مالدار تھا، خوب علاج ہوا تو ہاتھ پیر تھوڑے تھوڑے چلنے لگے، ورنہ کچھ نہیں، حالت خراب۔ دوسرا لقمہ کھلاتا، چائے دوسرا پلاتا، ہاتھ سے نہیں پی سکتا تھا، یہ حالت ہو گئی۔
بیوی نے چائے پلائی تو وہ کیا کہہ رہا ہے، اے الو کی پٹھی، دیکھیے چائے کی پتی کہاں ہے اس میں؟ حاکم تھا نا، حاکم رہا ہوا، تو مزاج وہی حاکمانہ تھا، حکیمانہ نہیں تھا۔ اگر حکیمانہ ہوتا تو اسے نرمی سے بیوی کو سمجھاتا، ذرا الو کی پٹھی، یہ ایسا چائے بنا کے لے، چائے کی پتی کہاں ہے اس میں؟ اب اسے نے برداشت کری، اب ہر وقت الو کی پٹھی، ہر وقت الو کی پٹھی کرنا نہ دھرنا، اس کا منہ دبو بھی کروں، اسے کھانا بھی کھلاؤں، پکاؤں بھی۔ بیوی نے کہا میرے بس کا نہیں یہاں رہنا، میں تو جا رہی اپنے گھر، کوئی تیرا خوشی کرے۔ کہنا کیسے جائے گی؟ اگر اسے جاؤں گی اٹھا کے اس کے سامنے اپنا بیگ ویگ، جلدی وہ کیا کر سکے، تو محتاج پڑا، اگر سے جاؤں گی، چلی گئی۔ اب بڑا پریشان، کوئی کرنے والا نہیں۔ ایک تھی بیچاری، وہ اللہ کی ڈر کی وجہ سے یہ محبت اپنی محبت میں کر رہی تھی، جس طرح بھی اسے بھی۔ اب یہاں تک کہ بھائیوں کو بلایا کہ بھائی بھائی وہ چلی گئی، اسے بلایا، انہوں نے انکار کر دیا، میں نہیں جانے کیسے کتے کے کہ رات دن غلامی کروں اور پھر گالیاں کھاؤں۔ بھائیوں نے کہا چلو بھائی تم اپنے وہاں لے چلو اسے بیٹھک میں۔ بھتیجوں سے کہا بھائی یہ تمہارے تایا ہیں، ان کی دیکھ بھال رکھیو۔ انہوں نے کہا جی بالکل، دل و جان سے۔ ابھی کبھی ایک بچہ لا رہا ہے کھانا، کبھی چائے لا رہا ہے، کبھی وہ لا کے پلا رہا ہے، کبھی وہ لا کے کھلا رہا ہے۔ اب وہی حاکمانہ مزاج تھا، ماں بھی یوں شروع کر دیا، مرچیں اتنی بھر رکھی، کم وقتوں کو یوں کہہ دو کہ کھائیے نا۔ کسی بہو کو کہنے لگا کس کم وقت کو لا کر ڈال دیں تو کل ہماری جان کو ہلاکت کی کھڑی کر دی۔ بہو میں بھی خلاف، جب بچوں نے سنا تو بچے بھی تایا کے خلاف، تو ہر وقت گالیاں دینے لگا۔ آخر اتنی رنجش بڑھ گئی گھر میں، اس کا جو بھائی تھے وہ بھی خلاف، بھتیجے بھی خلاف، بچوں کی ماں بھی خلاف۔ کہا تو تم نے اچھی خاصی مصیبت گھر میں ڈال دی۔ تو اس کے بھائی نے سوچا کہ ہاں واقعی کری تو ہم نے غلطی، یہ تو ہر وقت ہمیں کہتا، اگر ہم نے سمجھایا ابے جوروں کے غلاموں، لوگوں نے بھی لتاڑ دیا۔ بس چپکے سے صلاح کری۔ بھتیجوں نے کیا کرا، اٹھا کے چارپائی رات کو لے جا کر دوسرے محلے میں سڑک پر رکھی آئے، یہاں پڑا ہوا، کہیں وہاں رکھا ہے سڑک پر، کہیں ایک طرف، اب وہاں پڑا ہے۔ آتے جاتے وہ پکار رہا ہے کسی کو کچھ، کسی کو کچھ۔ ایک آدمی کو کہا ارے بھائی اللہ کے بندے، مجھے بھوک لگ رہی ہے، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، کہیں سے روٹی لا دے۔ اس کے پاس تھی، اس نے کہا لے بھائی تو بھی لے لے۔